السلام علیکم دوستوں۔ میرے دوستوں، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہے، یعنی اتنا مشہور تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اظہر اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، لیکن آج اس شادی کو 6 مہینے ہی مکمل ہوئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میری شادی کو ابھی تو 6 ہی مہینے ہوئے تھے، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المومنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہو، اور یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی عورت نے 6 مہینے میں بچے کو جنم دیا ہے، اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بچہ حرام کا ہی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے بجائے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچی اور سلام کرنے کے بعد امیر المومنین سے پوچھا کہ اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ کیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے، 30 ماہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی نے فرمایا اب دوسری آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینے میں سے 2 سال نکال دیں، جب آپ 24 مہینے نکالو گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی، بات تو تم نے ٹھیک ہی کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، حرام کا نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے
لیکن قرآن پاک کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی، تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس عورت کو سنسار کر دیا جائے تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی اور اپنے آپ سے فرمانے لگے کہ عثمان، کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے اور اس عورت کو بچا لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس عورت کو ابھی صرف زمین میں گاڑا ہی گیا تھا اور اس کا سر چہرہ باہر تھا، اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ سپاہی بھی پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت اس نے یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی کہ اے میری بہن، مت رو اور نہ غم کر، اور کہنے لگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ زنا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر ملا دیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ تو یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان کے پاس پہنچ جائے، اور جس کے بھی مائنڈ میں 6 مہینے کے بچے کو لے کر نیگیٹیوٹی چلتی ہے وہ اس واقعے کو سن کر اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔